نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 18 سے وأكثر الكتب التي نبتت في الساحة عدا كتب السلف الأخيار والمتقين الأبرار جلها كحاطب ليل يجمع الغث والثمين والصحيح والسقيم والمليح والقبيح بعضها تمحض للخير وأكثرها تمحض للشر واللهو والباطل وغيرها مما شاع وذاء وملأ الأسماء والأبصار. وأكثر الكتب اور اکثر کتابیں التي وہ جو نبتت اگائیں یعنی پیدا ہوئی فی الساحة صحن میں ادا سوائے کتب السلف سلف کی کتابوں کے الاخیار جو چنے ہوئے تھے یعنی چوزن پیپل تھے. اور سلف سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جیسے پائس پریڈیسیسرز صحابہ کرام تابعین تبع تابعین. ٹھیک ہے، ان کی جو کتابیں تھی ان کے علاوہ باقی کا حال کیا وہ آگے آ رہا. والمتقین الابرار اور وہ جو متقی تھے نیک تھے. ابرار کس کی جمع؟ بر. جلھا اکثر ان میں سے کحاطب لیل مانند ایندھن چننے والے کے ہیں رات کے وقت. رات کے وقت جو ایندھن چنتا ہے اس کی طرح ان کا حال. اور رات کے جنگل میں سے کچھ چننے والا تو کچھ نہ کچھ خطرناک چیز بھی اٹھا لے گا. یجمع الغث والسمین جس نے جمع کیا ہوا ہے موٹے کو بھی اور پتلے کو بھی، یعنی ہر چیز کو بڑی چھوٹی ہر چیز اس میں ڈال دی. وہ صحیح والسقیم صحیح حدیثیں بھی ہیں اس میں اور ضعیف بھی. والملیح والقبیح خوبصورت بھی اور بدصورت بھی. بعضها ان میں سے بعض تمحض خالص ہیں للخیر خیر کے لیے. واکثرها اور اکثر ان میں سے تمحض خالص ہیں للشر شر کے لیے. واللہو اور لہو کھیل تماشا. والباطل اور باطل کے لیے. یعنی کچھ میں اچھی باتیں ہیں ساری اچھی ہیں اور کچھ میں ساری بری ہیں. وغیرها اور اس کے علاوہ مما شاع وذاء اس میں سے جو شائع ہوا اور پھیل گیا. وملأ الاسماء والابصار اور اس نے بھر دیا کانوں کو اور آنکھوں کو. انسان ان کو پڑھتا بھی ہے سنتا بھی ہے تو پھر وہ اسی سے ہی انسان بھرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں وہی آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، وہی آپ کے کانوں سے آنکھوں سے گزرتی ہیں. یا آپ نے گویا یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ ہماری آنکھوں کو بھر رہی ہے، سن رہے ہیں تو کانوں کو بھر رہی ہے. اصل میں مؤلف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ٹھیک ہے، منہا ما یہتم بالغرائب وشواذ المسائل ان میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں جو اہتمام کرتی ہیں غرائب کا. غرائب کہتے ہیں انوکھی غریب باتوں کو. اسٹرینجر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ غریب. اور غربہ اجنبیت. وشواذ المسائل اور شاذ مسائل یونیک مسئلے یعنی عام روزمرہ ڈے ٹو ڈے لائف کے مسائل نہیں بلکہ عجیب و غریب. مثلا براق جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام. اب اس میں بحث لکھنی شروع کر لو، ایک پوری کتاب لکھ لو. کل ایک بچی مجھے ملی اس نے مجھے ایک کتاب دی تو کہنے لگی کہ کل آپ نے کلاس میں کوئی بات کی تھی تو اس پر یہ ایک تحقیق ہے تو میں آپ کے لیے لائی. میں نے شکریہ ادا کر کے رکھ لی کتاب. میں نے کہا اچھا اس کو پڑھ کے دیکھتی ہوں. آج صبح جب میں نے فکر القلوب کی تیاری کی اس کے بعد میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا میں اس کو پڑھتی. آپ یقین کریں جو میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے کوئی 50 صفحے تک تو دیکھا ہوگا میں نے اس کو. مجھے نہیں سمجھ آئی اس کا ٹاپک کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا. جو ادھر کی باتیں کٹھی ادھر کی. تو مجھے تحقیق کا پتا ہے کہ تحقیق کس کو کہتے ہیں، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کون سی ریسرچ ہے، کس چیز کا نام تحقیق لکھا ہوا. تو جو میں نے کچھ اس میں سے خود سمجھنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد لوگ کہاں ہوتے ہیں اور علیین کہاں ہے اور اس طرح کی باتیں تھی. کچھ مرنے کے بعد ہم سب جہاں بھی جائیں گے ان میں سے ہر بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے نہیں بتائی.
علیین کا ذکر ضرور آتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کا سائز کتنا ہے، اس کی شکل کیا ہے، وہ کس قسم کی بلڈنگ ہے یا کچھ اور چیز ہے یا کوئی کینوپی ہے، اس میں روحیں بیٹھتی ہیں یا لیٹتی ہیں یا سوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں پیدا کر دی تھی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، ہوئی بھی ہے نا پیدا، وہ دنیا میں باری باری آ رہی ہیں. وہ کہاں ہے اس وقت؟ مثلاً آپ کا یا آپ کے بچوں کا بچہ کوئی ہوگا یا بہن بھائیوں میں سے کوئی پیدا ہوگا، یا اگلے سال یا آج سے 20 ایئرس بعد جو بچے پیدا ہونے تو ہے نا، اللہ نے وہ چاہا تو قیامت نہ آئی تو ان کی روحیں اس وقت کدھر ہیں؟ کیا وہ نئی بنائی جاتی ہیں یا ان کو کچھ شیپ دی جاتی، یا کہ آپ کو اپنا کچھ یاد ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے، جسم کے اندر جانے سے پہلے آپ کدھر تھے؟ تو جب یہ نہیں پتا کہ کس جگہ پر تھے، پھر واپس جا کے کدھر رہنا ہے، جب تک ہمیں قرآن و سنت نہیں بتائے گا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، نہ تجربہ کرنے کا، ایکسپیریمنٹ کرنے کا، نہ مشاہدہ کرنے کا، آبزرویٹری سے دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم جان سکیں کہ وہ کیسی جگہ ہے. اس علم کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اس علم کا کوئی فائدہ بھی نہیں. تو بعض لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یونیک قسم کی باتیں لکھ کے کتابیں بھر دیتے ہیں. بھی اس کا مقصد کیا ہے؟ وقت لگتا ہے لکھنے میں، پبلیکیشن سے پوچھتے کیا کیا لگتا ہے اس میں، پرنٹر کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، 100 باتیں اس میں دیکھنی پڑتی. تو میں سوچتی ہوں کہ کہاں سے لوگوں کو وقت آ جاتا ہے، اور ہم تو ذرا سی بھی کوئی ایکسٹرا بات ہوتی ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہوتی ہے تو ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں کہ اس کے لکھنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ یہ کسی کو فائدہ نہیں دے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری اسلامی کتابیں جو ہیں وہ اسی قسم کی ہیں کہ ان میں یہ نہیں سمجھ آتی کہ لکھنے والے نے کیا لکھا، کیوں لکھا. وہ کیا کرتے ہیں؟ بالغرائب و شواذ بالمسائل، غریب اسٹرینج باتیں جو کبھی نہ کسی نے سنی ہو نہ پڑھی ہو، اور شاذ مسائل. شاذ ہوتا ہے جو اپنی رائے میں تنہا ہو، اپنے سے سکہ کے علاوہ ہو، یعنی ایک جماعت کو بھی نہیں، اور ایک ہوتا ہے ایک بندے کو بھی نہیں. وَمِنْهَا مَا يَهْتَمُّ بِوُجُوهِ التَّفْسِيرِ، اور ان میں سے کچھ اہتمام کرتی ہیں تفسیر کے مختلف اقسام کا. وجوہ وجہ کو کہتے ہیں ڈفرنٹ آسپیکٹس، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا اب تفسیر. وَمِنْهَا مَا يَهْتَمُّ بِسَرْدِ الْأَقْوَالِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَمِنْهَا اور ان میں سے بعض ما جو یہتم اہتمام کرتی ہیں بسرد الاقوال، اقوال لکھنے کے اوپر، فی کل مسئلہ ہر مسئلے میں. اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا امام شافعی نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام محمد نے کیا کہا، فلانے نے فلانے نے فلانے، اس نتیجے کو نہیں پہنچاتے. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے اب ہم کدھر جائیں، ہم کیا کریں. اتنی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات. ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، ون اوپینین یہ ہے. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس رائے پر رہیں. ایک عام بندے کو تو اس سے دلچسپی نا، کیا تو آپ بتائیں کہ بھی ہاں اینڈ میں اس بندے کی رائے اس سے بہتر لگتی ہے کیونکہ اس کی حتمی دلیل ہے دوسرے کی نہیں. وَمِنْهَا مَا يَهْتَمُّ بِالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ، اور ان میں سے کچھ نے اہتمام کیا ہے نحو اور صرف کا. وَمِنْهَا مَا يُعْنَى بِاللُّغَةِ وَالْأَدَبِ، اور بعض نے عنایت کی ہے لغت اور ادب پر. یونا کا مطلب جنہوں نے اہتمام کیا، عنایت. وَمِنْهَا مَا يُعْنَى بِالتَّارِيخِ وَالسِّيَرِ وَالْقَصَصِ، اور ان میں سے بعض نے تاریخ، سیرت اور قصوں پر لکھا، کہانیاں. وَمِنْهَا مَا يَهْتَمُّ بِالْمَنطِقِ وَالْقَوَاعِدِ، اور ان میں سے کچھ منطق اور قواعد کے بارے میں لکھی گئی، لاجک کے بارے میں لکھی گئی. وَمِنْهَا مَا يَهْتَمُّ بِأَحْوَالِ الرِّجَالِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، بعض نے اس احوال الرجال یعنی بایوگرافیز لکھی ہیں اور جرح اور تعدیل کے اوپر بات کی. جرح و تعدیل کا معنی معلوم کہ کسی راوی کو ثقہ قرار دینا یا نہ قرار دینا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کی ریٹینشن پاور کیسی تھی، وہ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے ملا بھی کہ نہیں، سچا ہے یا اس کے اوپر کسی نے جھوٹ کا الزام لگایا. علوم الحدیث کی قسم. اس وقت اسلامی لٹریچر کی بات کریں. آج کل کے بازاروں میں بچوں کی کتابیں ملتی ہیں، وہ کیا ہے؟ جب مریم وغیرہ چھوٹے تھے، میرے بڑے بچے جو چھوٹے تھے، تو یہاں میلوڈی میں وہ تھا برٹش سینٹر، کیا نام تھا اس کا، برٹش کاؤنسل، اور اس میں گریڈڈ ریڈرز ہوتے تھے، بکس ہوتی تھی. تو ہم کبھی کبھار جاتے، ایک طرح کی لے آتے گریڈ، پھر دوسرا پہ
تو کچھ نہ کچھ کام کی باتیں تھیں اس میں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی بیکار قسم کی کتابیں، تو میں ان کو پڑھاتی تھی کہ ان کی ریڈنگ اچھی ہو. اچھا، اس کے بعد جب ہشام چھوٹا تھا تو میں کینیڈا میں تھی، تو میں نے لائبریری کا وہ بنوایا کارڈ کے، اس کو کتابیں لا کر کے یہ ریڈنگ کرے. آپ یقین کریں چن 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 کے بھی کتابیں جب نکالتے تھے تو اس میں اتنی بہوش شکلیں اور بالکل امیجنری باتیں اور کچھ بھی اس میں حقیقت اور سچائی نہیں تھی ان کتابوں میں. تو میں اتنی پریشان ہوتی تھی کہ اللہ یہ بچے کو کیا پڑھاؤں میں، کیا ریڈنگ کے لیے دوں. اب بھی بہت سی ماؤں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو جب آپ نے بک ریڈنگ کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے، یا فیری ٹیلز ہوتی ہیں یا جنوں وغیرہ کی کہانیاں ہوتی ہیں، اب بچے ٹھیک ہے امیجنیٹو ہوتے ہیں لیکن پھر وہ اسی ورلڈ میں رہنے لگتے ہیں. دے لیو ود سنڈریلا، اور جو وہ اچھا کرے گی برا کرے گی وہ سارا اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ہیری پاٹر، بالکل درست فرمایا آپ نے. ہیری پاٹر نے لوگوں کے دماغ مست کر دیے، یوتھ کو کتنا بیکار کیا. جو یوٹی کے جو پوپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بائبل میں کیونکہ گارڈینز اور دوسرے قسم کے اینیملس کا ذکر ہے تو آج کل تو وہ سنتے ہی نہیں نا، مطلب ہے ہی نہیں، تو اتنا وہ کوئی بائبل پڑھتا نہیں ہے. تو جو ہیری پاٹر کی جو رائٹر ہے اس نے کہا ہے کہ بائبل دوبارہ لکھو، اب جو اس میں کیریکٹر ہے وہ بائبل میں ڈالو. لا حول ولا قوت الا باللہ. خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. تو حقیقت سے بہت سی کتابیں ہم سوچتے ہیں اچھا ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، وہ برے فرینڈس کے ساتھ نہیں جاتے، ان کو تو بڑی اچھی عادت پڑ گئی ہے بس بک ریڈنگ کرتے رہتے ہیں. کئی مائیں اس میں بہت خوش ہوتی ہیں، وہ اتنا پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اگر اچھی کتاب ہے تو بک از دا بیسٹ کمپینین، اور اگر خراب کتاب ہے تو بک از دا ورسٹ کمپینین. اس لیے چاہے اسلامی کتابیں ہیں چاہے غیر اسلامی کتابیں ہیں، کتاب کی سلیکشن صحیح ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے. ان پیراگراف میں سمجھ نہیں آیا کہ میں جو کتابیں لسٹ کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر نہیں لکھنا چاہیے. نہیں، ان پر لکھا گیا ہے، ان میں سے کچھ اس پہ لکھتے ہیں، کچھ اس پہ، کچھ اس پہ، یعنی ان ٹاپکس پہ لکھی جاتی، کچھ اچھے ٹاپکس ہیں کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں. اچھا، اس سے ہاں کتاب تو نظر آ جاتی تھی، اب وہ اس کے اندر تو نظر نہیں آتا، کچھ آئی پیڈ میں تو نظر ہی نہیں آتا کیا پڑھا جا رہا ہے. واقعی بالکل وہ بھی خطرناک ہے. وَهَذَا كُلُّهُ، اور یہ سب کا سب، وَإِن كَانَ، اب آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے، وَإِن كَانَ، اگرچہ ہے، فی بَعْضِهِ مَنَافِعُ، کیا مطلب ہے؟ بعض میں نفع فائدے کی باتیں، وَزِيَادَةُ معلومات، اور زیادہ معلومات، الا مگر، ان المقصود الاعلی، سب سے اعلی مقصد، ومقاصد الشریعۃ العظمی، اور شریعت کے بڑے بڑے مقاصد میں سے کیا ہے؟ من معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، باسمائہ وصفاتہ، اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے، وافعالہ، اس کے افعال کے ذریعے. کہتے ہیں یہ ساری کتابیں اچھی ہیں، اچھی بھی ہیں اور زیادہ بھی معلومات اور بہت کچھ لکھا گیا، اور کچھ اچھی نہیں بھی obviously، لیکن ان سب سے اباب کیا ہے؟ جیسے پوری دنیا سے اوپر اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے نا، اللہ اکبر. تو اللہ کی پہچان سب سے بڑا علم ہے، اور اس پر کتابیں لکھی ہونی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. آپ کہاں سے آئے؟ میں کراچی سے. اچھا، تو میں نے ان سے کہا میں حدیث کورس کے لیے جا رہی ہوں، وہ اسلام آباد بھی آ رہی ہوں. مجھے کہتی اچھا آپ سنی ہے؟ میں نے کہا آپ، تو کہتی میں شیعہ. تو کہتی ہے میں نے بحث نہیں کی کہ کیا شیعہ کیسے، میں نے کہا اچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں، مجھے سے تھوڑی نالج دی. اس کو انہوں نے مطلب مجھے کنوینس کرنے کی کوشش کی. پھر کہا میری فرینڈ جس نے ہماری بک پڑھی کہ شیعہ یہ، میں نے انہیں ڈائریکٹ نا اللہ سے جڑنے کی کوشش کی. سورہ فاتحہ کو میں نے کھول کے بتایا. پھر میں نے کہا دیکھو اگر قیامت آتی ہے تو اللہ کو تم کیا کہو گے؟ اگر حق ہوگا تو پوچھے کیا پتا تم ٹھیک ہو، کیا پتا میں ٹھیک ہوں. لیکن جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے بولتے ہیں دن ایسے باتوں میں سے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں راستے دکھائیں گے. اور پھر جب لائن چل رہا تھا تو جب وہ اچانک سے تیز ہوتا ہے
تو میں نے کہا کاش ہم بھی فقیر اللہ کے بارے میں مجھے تھوڑا بتایا. پھر جب اونچائی پہ پہنچا تو میں نے کہا دیکھو اونچی ذات تو اللہ دینا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اللہ سے مطلب ان کے نے مجھے کہا کہ آج میں نے بہت اچھی لڑکی کے ساتھ بیٹھن کیا. مینس کہ اگر میں اپنی طرح کھینچ لیا مجھے اپنی طرف تو کچھ نہیں ڈائریکٹ اللہ تم ادھر آؤ ایک کھینچا تھا نہیں. ہم بھی اللہ کے اور ساری مخلوق اللہ کی. ہمارا کام کیا ہے؟ اور الہدا کس لیے بنا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھی اچھی کتابیں یہ سارے ٹاپکس کور کیے ہوئے ہیں. لائبریریاں بھری ہوئی ہیں لیکن المقصود الاعلیٰ کیا ہے؟ مقاصد الشریعت العظمیٰ کیا ہے؟ معرفت اللہ باسمائہ و صفاتہ و افعالہ. اللہ کی معرفت کس سے؟ اس کے ناموں کے ذریعے, اس کی صفات کے ذریعے اور اس کے کاموں کے ذریعے کہ اللہ نے کیا کیا کیا. ومعرفت دینہ و شرعہ, اور اس کے دین کی معرفت اور اس کی شریعت کی معرفت پہچان. ومعرفت وعدہ و وعیدہ, اور اس کے وعدوں اور اس کی وعیدوں کی معرفت. وثوابہ و عقابہ, اور اس کے ثواب اور اس کی سزا کی معرفت. یعنی اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس چیز کو سزا ملتی ہے اور کس کو جزا ملتی ہے تو پھر ہمیں کیا پتا, کس چیز کا پتا ہے؟ پھر ہمیں اینڈ آف دا ڈے جب ہم قبر میں جائیں گے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس سوال کا جواب نہ آنے پہ پنشمنٹ ہے وہاں, تو جہالت سے زندگی بسر کرنا چھوٹا کرائم کا نہیں, اپنے ساتھ ظلم ہے. وہ عبادت ہی و طاعت ہی, اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت. و تعلیم المسلمین احکام دینہم, اور مسلمانوں کو ان کے دین کے احکام سکھانا. تعلیم کا مطلب کیا؟ سکھانا. و دعوت الخلق الی اللہ, اور اللہ کی مخلوق کو دعوت دینا اللہ کی طرف بلانا. کل ھذا, یہ سب کا سب, فوق ذلک بکثیر, اس کے اوپر بہت کچھ ہے. واولی منہ, اور اس سے بھی آگے. بل ہوا اجل مقصود, بلکہ یہ سب سے بہترین مطلب یا مقصد ہے. وما بینہما, اور جو ان کے درمیان ہے. کما بین السماء والارض, جیسا کہ فاصلہ ہے آسمان و زمین کے درمیان. ٹھیک, یعنی یہ کام کرنا اور باقی دنیا کے سارے کام کرنا, ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. کون سے؟ اللہ کی معرفت. سب سے پہلے خود اللہ کو پہچاننا, اس کے دین کو پہچاننا, اس کی شریعت کو پہچاننا, اس کے ثواب, اس کے عقاب, اس کی عبادت کے طریقے جاننا, اس کی اطاعت کے طریقے جاننا, اور لوگوں کو دین سکھانا, اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا. کل ھذا, یہ سب کام, فوق ذالک, اس کے, کون سے جو پیچھے گزرے ہیں, کون سے, یہ یونیک کتابیں لکھنا اور الٹے سیدھے کام کرنا, یا اس کے علاوہ کچھ منفرد کی باتیں بھی کرنا, اس سے کہیں بڑھ کر ہے یہ سب. یعنی اگر کمپیئر کیا جائے تو اللہ کی بات کرنا غیر اللہ کی بات سے بہت بہت بہتر ہے, جیسے زمین آسمان کا فرق ہے. اصل میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانا نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم اتنی بڑی بات سمجھتے ہی نہیں. ہم عام طور پر کس کا ذکر کرتے رہتے ہیں, کس کو یاد کرتے رہتے ہیں, کس کی باتیں بہت کرتے ہیں, بتائیے مجھے. جو ہمارے دل میں بہت بڑا ہوتا ہے ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں, جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم اس کی باتیں بہت کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو تو پھر ہمیں سب سے بڑی بات ہی وہی لگے, ہم اس پہ خوش ہو جائیں کہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے. عام طور پر لوگ کن باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ وہ بیٹھے رہتے اپنے کام کرتے رہتے ہیں اپنے, جیسے گھر میں سب بیٹھے تھے تو اتنے میں کہیں مثلاً جانے کی بات ہوتی ہے کہ آئس کریم کھانے چلنا. اب کون چپ رہے گا؟ مجھے نہیں بھولنا, میں بھی چلوں گا, کٹھے جائیں گے. یعنی سارے ایک دم جاگ اٹھتے ہیں. کیوں؟ پسند کی بات ہوگی, مطلب کی بات ہوگی, مقصد کی بات ہوگی. تو یہی حال یہاں واٹس ایپ پہ کافی گروپس بنے ہوئے, تو وہاں پہ جب ویسے رینڈم باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سارے جواب دے دیتے ہیں اس کا. جب اللہ تعالیٰ کا کوئی کوئی میسج بھیجتا ہے تو کوئی جواب بھی نہیں, کوئی جواب نہیں, کوئی چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ امپورٹینس نہیں ہے اس طرح. اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام کی, اللہ کی کتاب قرآن کی, اللہ کی باتوں کی, اس کی معرفت کی کوئی امپورٹینس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے تڑپ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے الاسماء الحسنی پڑھانے کی توفیق دے,
اور میں نے اتنی دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے تو توفیق دے دے، کیونکہ میں سالوں سے نا اس چیز کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ایک دفعہ زندگی میں سارے ناموں کے بارے میں جتنے بھی مشہور ہیں یا جو بھی لوگوں کو سمجھ آنے چاہیے ان پر میں کچھ پڑھا سکوں، اور میں نہیں پڑھا پا رہی. حتیٰ کہ ہمارا ایک کارڈ جو سمپل سا تھا، مریم کو پتا ہے کئی سال لگے ہمیں اس کو باہر نکالنے پہ، بن کے پھر رک جاتا تھا، پھر الٹیمیٹلی اللہ نے کروایا. اور میں نے اپنی جو خاص اوقات کی دعائیں ہیں ان کے لیے لکھ کے سامنے لگا دیا کہ اس دعا کو نہیں بھولنا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی کی بات کرنا بہت سعادت کی بات ہے. جیسے کوئی ماں تڑپتی نا میرے بچے کو فلاں یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، ہارورڈ میں داخلہ مل جائے، تو اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے، محنت بھی، تڑپتے بھی ہیں اور کتنی ایفرٹ بھی لگاتے ہیں کہ بچہ وہاں تک پہنچ جائے. کئی سالوں سال محنت کرتے ہیں ایک خاص جگہ پہنچانے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا جو ہے یہ بہت اعزاز کی بات ہے، بہت شرف کی بات ہے، معمولی نہیں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ تڑپنے لگے گے کہ اللہ تو ہمیں اپنی پہچان دے دے، اپنے نام سمجھا دے، اور ہمیں لوگوں کو بھی بتانے کی، سکھانے، پڑھانے کی توفیق دے دے. تو یہ اعزاز آسانی سے نہیں ملتا. مجھے کوئی سبجیکٹ پڑھانے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی جتنی اس سبجیکٹ کو پڑھانے میں مشکل ہوئی. آج لوگوں کے سامنے پالیٹکس کی باتیں چھیڑ گئی، کوئی چپ بیٹھے گا؟ ملیشین ایئر لائن کی بات کریں، کوئی بھی ہے جو رائے نہ دے اپنی؟ میرے خیال میں یہ ہو گیا، میرے خیال میں ہر کوئی اپنا خیال ظاہر کرے اور ہم سے گھنٹوں باتیں کرا لیں، کروائے چلے جائیں، ہم چپ ہونے کو نہیں آتے کیونکہ ہمارے دل پسند بات ہے. لیکن اللہ کی بات پہ دل ہی نہیں لگتا. ہاں، اور یہ بھی ہوتا ہے جیسے کسی کے میسج کریں تو آپ رپلائی آ جاتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن معرفت نہیں ہے تو وہ آگے بات ہی نہیں کرتے، آگے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب ہم بات کیا کریں کیونکہ معرفت ہی نہیں ہے. ویری ٹرو. کیونکہ پتہ نہیں کہ بات بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. پھر ہم ریلیجن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے اس لیے نہیں کہ وہ ہم اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے، اچھا سمجھ رہے ہوتے، لیکن وی ڈونٹ نو، وی آر اسکیئرڈ کہ کہیں ایسی نہ کوئی بات کرتے ہیں کہ جو ٹھیک نہ ہو. تو اس خوف کو بھی تو سیکھ کے ہی دور کرنا ہے نا. ایک تھوڑی سی ریفلیکٹ کر رہی تھی میں اس کے اوپر کہ کئی دفعہ جس طرح بھی آپ مینشن کر رہی ہیں کہ مشکل بھی ہوتی ہے اور ہمارا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کریں. سو ویدر وی وانٹ ٹو ڈو اٹ اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، اگر ہمیں امپورٹینس لگے گی تو ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں گے، ہم اس کے اوپر محنت کریں گے اور الٹیمیٹلی پھر وہ اچھا لگنے لگے گا. اس لیے اگر شروع میں ریلکٹنس ہے یا کچھ ہے تو اس پہ یہ نہیں سوچنا کہ پھر بس خود ہی آ گئی ریلکٹنس. ہاں، اللہ ہی نہیں چاہتا، ہم کیا کریں. کچھ چیزیں واقعی مانگنی پڑتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سچائی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم سچے کتنے اپنے مشن میں یا اپنے مقصد میں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی آبویسلی کرنی پڑتی ہیں، دل کو قابو رکھنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آسان کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کلو ہاذا، یہ سب باتیں ان کے اوپر بے شک نشان لگے، یہ سارا ہاذا فوق ذالک، یہ جو پچھلا پیراگراف ہے اس میں جو باتیں اس پر بکثیر، بہت زیادہ، یعنی بہتر ہے، یعنی ابب ہے، وہ اولا منہ، اور اس سے بہتر، بل ہوا اجل مقصود، بلکہ یہ سب سے بڑا مقصود ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی فاصلہ وہ ایسا ہی ہے، کما بین السماء والارض، اللہ کی بات کرنا ایسا جیسے آسمان پہ جانا اور دنیا کی باتیں زمین پہ رہنا ہے. دیکھیں جو لوگ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ کتنی بھی اڑان اڑے زمین پہ ہی رہتے ہیں نا، اور جو اللہ کی بات کرتے ہیں ان کی دوستی کس سے ہو جاتی ہے پھر؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، پھر جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں. ساری زندگی بھی لگا دیں، دنیا کا بڑے سے بڑا بھی ایوارڈ حاصل کریں، پھر بھی کہاں ہیں ہم؟ دنیا نہیں ہے. لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں، ہمارا ذکر کہاں ہونے لگتا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارا نام ٹی وی پہ آ گیا، ہمارا نام اخبار میں آ گیا، تو ہمارا تو وہ یوٹیوب پہ آ گیا، فلانا. ان چیزوں پہ کتنی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو، میری اتنی ہٹس ہیں، میری اتنی لائکس ہیں، میری اتنے کامنٹس ہیں، اس پہ مقابلے کر رہے ہوتے ہیں نا.
کتنے کتنے. اور اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے, قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم اکیلے کرو گے اکیلا کروں گا, اور جب تم بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے کرو گے تو اس سے بہتر گروہ میں کروں گا. تو وہاں جو اتنی شہرت ہو جاتی ہے وہ کافی نہیں. دنیا تو ہے ہی دنوب سے گھٹیا چیز. والمملوک لیس له ان يتصرف بنفسه ووقته الا باذن مالکه. والمملوک اور غلام, لیس له نہیں ہے اس کے لیے, ان يتصرف کہ تصرف کرے یعنی کچھ کرے, بنفسه اپنے نفس کے ساتھ, ووقته اور اپنے وقت کے ساتھ, الا باذن مالکه مگر اپنے مالک کے اذن کے ساتھ. جو غلام ہوتا ہے اس کی جان بھی اپنی نہیں اور وقت بھی اپنا نہیں, اس کی جان اس کا وقت اس کے مالک کا ہوتا ہے. وہ جس وقت میں اس کو جو کام کرنے کو کہتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. آج دنیا میں غلامی نہیں ہے تو ہمیں اندازہ نہیں کہ غلاموں کی حالت کیا ہوتی تھی. جو بلیک سلیوز تھے ان کے بارے میں کسی نے کبھی کچھ پڑھا, کچھ جانتے؟ ہاں کیا سیم اسکول سے نہیں جا سکتے تھے ان کے ساتھ, بسیں ان کی الگ الگ ہوتی تھی, اور ریسٹورینٹس میں بیٹھ نہیں سکتے, سب الگ الگ ریسٹورینٹس تھے, اور بس جو بھی گندے جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ سارے ان سے کرواتے تھے. ان کے پاس چوائس تھی؟ چوائس نہیں تھی نا, کہ وہ کہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے یہاں جانے کو تو ہمیں جانے دیا نا, چوائس نہیں تھی. چینڈ ہوتے تھے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ غلام کے پاس آزادی نہیں ہوتی اپنے جان مال وقت کے لیے, اسے مالک کے حکم کے مطابق چلنا پڑتا ہے. والمؤسف, اور افسوس کی بات ہے, ان کثیرا کہ بے شک بہت سے, ممن یدعی العلم جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, والفقہ اور فقہ کا, محترفن پیشہ ور ہیں, اکول کھانے والے یعنی علم کے ذریعے کھاتے ہیں, حزیل فی معرفت الاصول والفروع کمزور ہیں اصول اور فروع کی معرفت میں, یعنی علم ان کے پاس کچھ نہیں. یسیر فی تقریرہا وہ چلتے ہیں اس کو قرار دینے کے لیے, وہ راجل اور خود وہ پیدل ہوتے ہیں. ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں تو میرا پیدل ہے اس کام میں, یعنی کیا ہے, اٹس ناٹ فاسٹ, کچھ نہیں کرنا آتا. یقول ما لا یفعل کہتا وہ ہے جو کرتا نہیں. ویحب ان یحمد بما لم یفعل اور پسند کرتا ہے کہ اس چیز پہ تعریف کی جائے جو اس نے کی ہی نہیں. تسبق اقوالہ افعالہ اس کے اقوال اس کی باتیں اس کے افعال پر سبقت لے جاتی ہیں, یعنی صرف باتوں کا دھنی ہے. لأنہ مصاب بدال جہل والعصبیہ کیونکہ اس کو جہالت اور عصبیت کی بیماری لگی ہوئی ہے. مصاب یعنی اس کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے. وقل من رکب متن الفقہ فصار فارسا بہت کم ہے ایسے جو فقہ کے گھوڑے پہ سوار ہوں اور وہ پھر گھڑ سوار بن جائیں. یعنی بہت سے لوگ ایسے علوم میں چل پڑتے ہیں, بہت سے یونیورسٹی گریجویٹس ہیں وہ شریعہ لا میں ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں لیکن ایک کتاب نہیں لکھ سکتے اس سبجیکٹ میں, حالانکہ کئی سال لگاتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ حتیٰ کہ وہ ساری باتیں سمجھتے بھی نہیں, وہی بات انہوں نے یہاں لکھی ہے کہ بہت کم ایسے ہیں جو فقہ کے متن پہ سوار ہوں اور پھر وہ اس کے شاہ سوار بنے. وما اکثر ما حملت بطون الکتب من الغث والسمین اور کتنی ایسی کتابیں اور کتنی کتابوں کے پیٹ ایسے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں موٹی پتلی چیزوں سے, یعنی رنگا رنگ کی اور پٹانگ قسم کی کتابیں اور علم اور باتیں, حقیقت کچھ بھی نہیں ان کی. والذهب والتین سونا اور مٹی ملا ہوا ہے. وملأت الساحة اور بھر گیا ہے صحن بالجید والردی اچھے اور برے سے, ردی سے, والحسن والقبیح خوبصورت اور بدصورت سے, والطیب والخبیث اور عمدہ اور خبیث سے. والناس یغرفون اور لوگ چلو بھرتے ہیں من ھذا و ھذا اس سے بھی اور اس سے بھی. اب ظاہر اسٹوڈنٹ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوتی, جو سبجیکٹ اس کو پڑھائے جائیں گے اس نے پڑھنا ہے ہم کو. اور کتنی دفعہ اسٹوڈینٹس تنگ بھی پڑھتے کہ یہ ہم نے نہیں پڑھنا, ہمیں نہیں پسند. کیا آپ سارے سبجیکٹس پسند کر رہے ہوتے ہیں جو اسکول میں یا کالج میں پڑھاتے؟ نہیں. تو آپ کو اس سے بھی لینا پڑتا ہے اس سے بھی لینا پڑتا ہے, یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی پڑھنا ہوتا ہے, کمپلسری ہوتے ہیں کچھ سبجیکٹ.
وتظہر صفاتہم بموجب ھذا وذاک، اور ظاہر ہوتی ہیں ان کی صفات اس اور اس کی وجہ سے، وتأتیہم النعم والمصائب بحسب ھذا وذاک، اور آتی ہیں ان کے پاس نعمتیں اور مصیبتیں اسی کے مطابق، اس کے اور اس کے. یعنی انسان جو راہ اختیار کر لیتا ہے اسی راستے کے مطابق اس کو خیر یا شر ملتی ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ میں ماسٹرز ہوں فلاں سبجیکٹ، تفسیر میں ماسٹرز کیا ہوا، میں نے پوچھتے ہیں نا لوگ آپ نے کیا پڑھا ہوا، میں کہتے ہیں میں تفسیر میں ماسٹر کیا. اگر حقیقت دیکھی جائے، لٹرلی حقیقت، تو کیا واقعی وہ تفسیر کے اصول کو، رازوں کو، فنون کو، ان چیزوں کو جانتا ہے؟ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، لوگ جس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرتے ہیں آپ ذرا سا ان سے پوچھیں، تھوڑا سا بنگال کے دیکھیں، ان کو صرف ظاہری کچھ چیزیں جو کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں بس وہی پتا ہوتی ہے، اس سے آگے کچھ پتا نہیں. ہاں جی، بعض اوقات عمل جھٹلا رہا ہوتا ہے کسی شخص کا کہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا اسلامیات میں. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں تھی جب میں، تو ایک سیمینار تھا، اس میں پاکستان بھر سے انہوں نے منگوائے ہوئے تھے وہ خواتین جو اسلامیات پڑھاتی ہیں. تو مجھے انہوں نے ایک ٹاک دینے کے لیے بلایا، وہ ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ ٹرینرز بلاتے ہیں، تو میں ایز اے ٹرینر گئی. تو میں نے ان سب سے یہ بات کی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو بدلنا ہے. اگر ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں تو ہمارا اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام پڑھانے والا ہمارا ٹیچر جو ہے وہ باقی سب سے مختلف ہے. اور پھر میں نے حجاب کی بھی بات کی، باقی چیزوں کی بھی کی، لیکن بہت سے لوگ جو تھے وہ میری بات سے ایک طرح سے ڈسٹرب ہو گئے کہ میں کیا ٹریننگ دینے آئی ہوں. تو میرا تو یہی تھا کہ ہمارے اقوال ہمارے اعمال پر آگے نہ نکلے بلکہ عمل قول سے بھاری ہو جائے. اٹس لاجیکل کہ آپ اسلام پڑھا رہے ہیں، پہلے آپ کر کے دکھائیں، یا نہیں؟ تو اسکول میں کوئی بھی اسلامیات نہیں پڑھاتے، اس لیے جی، انگلش میں ماسٹرز کیا تو کہتے ہیں اسلامیات تو سادی سی کتاب میں پڑھا دو، کچھ بھی پڑھا دو، کیونکہ خود ہی پڑھانا ہے، خود ہی پیپر بنانا ہے، خود ہی نمبر لگانا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کس میں آ کے چیک کرنا ہے کہ نہیں کچھ آیا کہ نہیں آیا. ایجوکیٹ کرتا ہے، بالکل صحیح. والناس یغرفون من ھذا وھذا، لوگ ادھر سے بھی سیکھتے ہیں ادھر سے بھی سیکھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. جیسے آپ لوگ مختلف کالجز یونیورسٹی سے پڑھے، پھر اس کے بعد اب اسلام پڑھ رہے ہیں، کبھی پھر ہو سکتا ہے کچھ اور ایڈوانس اسٹڈیز کریں، کچھ ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ٹھیک ہے، یہی بات لکھی. وتظہر صفاتہم، اور ظاہر ہوتی ہیں ان کی صفات، بموجب ھذا وذاک، اس اور اس کی وجہ سے، یعنی ان کے اخلاق ویسے ہی ہو جاتے ہیں جہاں سے سیکھا ہوتا ہے. وتأتیہم النعم والمصائب، اور آتے ہیں ان کے پاس نعمتیں اور مصیبتیں، بحسب ھذا وذاک، یعنی عمل کے مطابق ان کے پاس رحمتیں آتی ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں. وما اکثر المصنفات التي تصدع الرؤوس، کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں جو سر درد کر دیتی. مصنفات بکس، التي وہ تصدع پھاڑتی ہیں، الرؤوس سروں کو، یعنی سر درد کرتی ہیں. وتفسد العقول، اور عقل کو بگاڑ دیتی ہیں. لا تزید بالایمان، ایمان میں اضافہ نہیں کرتی. ولا تبعث لطاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کے لیے آمادہ نہیں کرتی. فهي لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، تو ان کتابوں کی قیمت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ورقہ ہو، کاغذ ہو، جیسے ہوا میں اڑا جا رہا ہے اور اس پہ کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں. کبھی دیکھیں بازار میں گرے ہوئے کاغذ ورقے، لیکن بس ایسے ہی کاغذ ہیں جن پہ کچھ لکھا ہوا ہے، ان کو پڑھ کے ایمان نہیں بڑھتا انسان کا. لأنها سیل من الاقوال والحکایات والشبہات، کیونکہ وہ ایک سیلاب ہے کس کا؟ اقوال کا، حکایات کا، شک شبے میں ڈالنے والی باتوں کا. التي تدعو المسلم تائها حیرانا، جو چھوڑ دیتی ہیں ایک مسلمان کو راہ میں حیران، پریشان، سرگردان. تائہ یتیہون سے، حیرانا حیران. تولد الغفلۃ والخصومۃ والتناحر، پیدا کرتی ہیں غفلت، خصومت، جھگڑے، والتناحر، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنا. ایسی چیزیں پڑھ کے لوگ ایک دوسرے کا ادب احترام کو نہیں کرتے. ولا تحرک القلوب والجوارح، نہ دلوں کو حرکت دیتی ہے نہ اعضاء کو، للطاعت والعبادت، اطاعت اور عبادت کے لیے. یعنی ایسی کتابیں پڑھ کر نہ تو ان کا ایمان بڑھتا نہ عمل میں اضافہ ہوتا. هذا لون من العلم مکروہ مرفوض یورث العلل والاسقام وکثیر من الناس راتع فیہ یجنی منہ کل فتنة وشر وسم
فَيَضُرُّ نَفْسَهُ وَيُضِلُّ أُمَّتَهُ هذا لون، یہ رنگ، من العلم، علم کا، مکروہ ہے، علم کا یہ رخ بہت مکروہ ہے، مرفوض ریجیکٹڈ ہے، یورث العلل جو بہت بیماریاں پیدا کر رہا ہے، والاسقام اور تکلیفیں، وہ کثیر من الناس اور بہت سے لوگ راتعون فیہ اس میں چل رہے ہیں، یعنی جیسے جانور ہوتے ہیں نا تو جب ان کو چارہ ملتا ہے تو کچھ تو صاف ہوتا ہے اور کچھ جانور سبزی منڈی میں چل رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا سبزی منڈی میں یا سبزی والے کی دکان کے باہر کوئی بکری کھا رہی ہے کچھ، وہ جو کھا رہی ہوتی کیا سب صاف ہوتا ہے؟ نہیں، گندم بھی کھا رہی ہوتی. اسی طرح کچھ لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز چر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے، اللہ کے مطابق ہے خلاف ہے. اب جیسے ہمارے بچے بایولوجی پڑھتے ہیں، ایوولوشن کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور تو کیا خیال ہے یہ سب کچھ ایمان میں اضافہ کرنے والی چیزیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے مطابق نہ لکھے تو وہ او لیولز میں فیل بھی ہو سکتے ہیں. اپنے اسکولوں میں تو چلے اگر ٹیچر نہیں بھی ایسی چیزیں دیتے، لیکن باہر جا کے تو پھر اس کو مجبور ہو جاتے ہیں. اور ڈائجسٹ میں کیا ہوتا ہے ویسے بائبل میں؟ جھوٹی کہانیاں، اس سے دل بہلانے کے لیے اچھا لگتا ہے کہ بس یعنی ایک ذہنی عیاشی بھی ہوتی ہے نا. میرا پرسنلی ڈائجسٹ کا بہت ایکسپیرینس رہا ہے. مطلب 8 کلاس سے میں نے اسٹارٹ کی تھی، اور جب میں گریجویشن کر لی تو پڑھ کے میں بہت بور ہو گئی. میں نے یاد کہ اچھا علم ہے، کیا فضول ہے، پتہ ہے کہ یہاں سے اسٹارٹ ہوگی یہاں سے ختم ہوگی، کوئی اچھا علم، کوئی اچھا. اس حد تک 1 سال جو میں فارغ رہی ہے کہ وہ ٹیبلٹس وغیرہ یا اس میں جو بھی کچھ چیزیں ہوتی پیپر وغیرہ میں پڑھنا شروع کر دیتی کہ کچھ پڑھنا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا، میرے لاشعوری طور پر دعا کو لگاتار مجھے اتنا زبردست الحمدللہ. کہتے کہ وہ کثیر من الناس بہت سے لوگ راتعون چرنے والے، فیہ اس میں، یجنی منہ چن لیتے ہیں اس میں سے، کل فتنۃ ہر فتنہ، وشرن اور شر، وسمن اور زہر، فیضر نفسہ تو نقصان دیتے ہیں اپنی ذات کو، ویضل امتہ اور گمراہ کرتے ہیں اپنی امت کو. اب جیسے اخبار پڑھنے کے لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے، صبح صبح خبریں لگ جاتی، صبح صبح خبریں پڑھتے ہیں نا، ایسے ایک ایڈکشن. جہاز میں بیٹھو تو ہر ایک اخبار کے پیچھے ہوتا ہے اور آگے سے پیچھے پڑھے چلے جا رہے تھے، پوری پڑھ رہے تھے. جو اتنا گھنٹہ لگاتے ہیں پڑھنے میں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں اس میں کون سی چیز ہے جو گھنٹہ پڑھنی چاہیے، سوائے اس کے کوئی اچھے آرٹیکل کبھی کبھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو مار دیا، اس کا سی ہو گیا، وہ لٹ گیا، وہ فلاں یہ کر رکھنا، کچھ جھوٹ کچھ سچ. فاما علم اصول الدین، بس جہاں تک اصول الدین کا علم ہے، ومعرفت اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ، اور اللہ کے ناموں صفات اور افعال کی معرفت، ومعرفت عظمتہ وجلالہ، اور اس کے عظمت اور جلال کی معرفت، ومعرفت آلائہ ونعمہ، اور اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی معرفت، ومعرفت وعدہ ووعیدہ، اور اس کے وعدوں اور اس کے ڈراووں دھمکیوں کی معرفت، ومعرفت قضائہ وقدرہ، اور اس کی قضاء و قدر یعنی تقدیر کی معرفت، ومعرفت دینہ وشرعہ، اور اس کے دین اور شریعت کی معرفت، ومعرفت الیوم الآخر، اور قیامت کے دن کی معرفت، وما فیہ من البعث والحشر، اور جو بھی اس میں ہے بعث اور حشر کے متعلق، والحساب والجزاء، حساب اور جزاء کی معرفت، والجنت والنار، جنت اور دوزخ کی معرفت، ومعرفت قصص انبیاء اللہ ورسلہ، اللہ کے نبیوں کے قصے اور ان کے رسولوں کی قصوں کی معرفت، ونحو ذالک، اور اس کے علاوہ مما سماہ اللہ، جس کو اللہ نے نام رکھا فی کتابہ فقہا وحکمتا، اپنی کتاب میں اس کو فقہ اور حکمت کہا، وعلما وضیاء، علم اور روشنی کہا، ونورا وہدی، اور نور اور ہدایت کہا، ورحمتا وشفاء ورشدا، رحمت اور شفاء اور ہدایت کہا. فقد اصبح بین اکثر الخلق مطویا، تو یہ ہو گیا سب کچھ لپیٹا ہوا بہت سی مخلوق کے پاس، یعنی قرآن جو ہے وہ مخلوق نے لپیٹ کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. وصار نسیا منسیا، اور بھولی بھلائی چیز بن گیا. وجفاہ اکثر الخلق الا من رحم اللہ، اور بے وفائی کی اکثر مخلوق نے، اکثر لوگوں نے، مگر جس پر اللہ رحم کرے. ومن عرفہ معرفۃ مجملۃ، اور جو اس کو جانتا ہے اس کو بس سرسری معلومات. لا توقظ القلوب الغافلہ، جو نہیں جگاتی غافل دلوں کو. فلا تحرک الجوارح الساکنہ، اور نہیں ہلاتی ساکن یا پیرالائز اعضاء کو، یعنی اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.